8:35 پر ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ خَشَّعٌ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جس میں 3 باتیں گناہوں کا کفارہ، 3 باتیں درجات کی بلندی، اور 3 ہی اعمال نجات دلانے والے، اور 3 اعمال ہلاک کرنے والے، تو فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والے اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ خشع مطاع، ایسا عمل انسان کا کہ جس کی لالچ میں لگ جائے اور اس کو پورا کر کے رہے۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کو پوری کرنے میں وہ جتا رہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، اور انسان کی خود پسندی جو اس کو ہر وقت لگی رہے یا ہر وقت اسی میں وہ لگا رہے۔ سامعین محترم، 3 باتیں انسان اپنی زندگی میں دیکھے تو بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اگر کسی وزن میں رکھ کر تولی جائیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اسے بعض اوقات احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہوں یا کتنی بڑی بیماری کا شکار ہوں۔ ایسی ہے جس طرح بعض اوقات انسان کو کوئی ایسی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے لاپرواہ ہوتا ہے اور کوئی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی بیماری ہے بھی یا نہیں، لیکن جب پتہ لگتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی انسان کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خوفناک بیماری ہے، تو جب پتہ لگ جائے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہمارے اندر نہ ہوں جو ہلاک کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی۔ شریعت میں جب یہ بات کہی جائے نا کہ یہ چیزیں ہلاک کرنے والی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں یہ چیزیں انسان کی ناکامی کا سبب ہے۔ اس میں پہلی بات فرمائی خشع مطاع، ایسا انسان کوئی لالچ اپنے ذہن کے اندر رکھ لے، جس طرح دنیا کمانے کا لالچ ہے یا دنیا کو کوئی چیز حاصل کرنے کا لالچ ہے، جس میں بندہ کچھ بھی نہ دیکھے، نہ حلال نہ حرام نہ جائز نہ جائز، جو بھی ہے بس میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ مثلا ایک بندہ اگر یہ ایک اپنا بنا لیتا ہے ذہن کے میں نے ایک بہت بڑا محل بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، مکان بنانا ہے، اور پھر ہر وقت اس میں جتا رہے، وہ ہر وقت اس میں لگا رہے، اور اس کے لیے وہ یہ نہ دیکھے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس کے لیے یہ نہ دیکھ، تو یہ جائز راستے سے آپ تو کسی جگہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب جائز کے ساتھ ناجائز آتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی ایسی خواہش کبھی زندگی میں کرے ہی نہ کہ جس کی وجہ سے آپ کو ناجائز راستوں پر چل کر وہاں پر پہنچنا پڑے۔ اگر ناجائز راستوں پر چل کر آپ وہاں پر پہنچیں گے تو یقیناً پہنچ تو جائیں گے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ منزل آپ کی مل جائے کہ جس کی آپ متلاشی ہیں، لیکن وہ اس منزل کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو ہلاکت اور تباہی کے دھانے پر پہنچا دے۔ اسی لیے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے محلات حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت اچھے اچھے کھانوں کی وہ میزوں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن کھانا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے اچھے نرم اور گرم بستروں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن رات کو نیند ان کو نہیں آتی۔
تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ نے ایسا راستہ چن لیا ہے کہ جس راستے پر بظاہر تو بڑی خوشنمائی ہے اور بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی دلکشی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی روحانیت اس سے تباہ ہو چکی ہے۔ اندر کی دنیا ویران ہونا تو باہر کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خول چل رہا ہے۔ تو اس بنا پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی زندگی میں اپنا نقطہ نظر نہ بنائیں کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سارے غلط راستے عبور کرنے پڑے۔ ایک جائز خواہش آپ کر سکتے ہیں اور جائز راستے سے آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پہنچ گئے تو اچھی بات ہے، نہ پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں، تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان لگ جائے تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ وَهَوًا مُتَّبَعٌ، ہوا بنیادی طور پر غلط خواہشات کو کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے، جو نفس کہتا ہے وہ پورا کرے، جو دل کہتا ہے، لوگ بھی بات کہتے ہیں نا، جو ہمارا دل کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے دل اتنے اچھے تو نہیں ہیں کہ ہمیں وہ اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں اتنے صاف اور پاکیزہ تو نہیں ہیں کہ جو ہمیں اچھا راستہ دکھلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دل ہمیں خراب راستے پر لے جا رہے ہوں اور ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہوں اور تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی خواہشات کہ جن کی پیروی میں بندہ لگ جائے، خواہش کی ہے بندے نے اور پھر اس میں جت گیا ہے، یہ تو میں نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی انسان کی ہلاکت کا باعث۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دو طرح کے دل ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ دل تو دو طرح کے، ایک وہ دل ہے جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، اور قلب سلیم ہمیشہ اچھی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ دل ہے جو بیمار ہے، مریض ہے، اور وہ دل ہمیشہ بری طرف لے کے جاتا ہے آپ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دل مریض ہوتا ہے نا، وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے زہر کو تریاق بنا کر پیش کرے، آپ کے سامنے زہر ہے لیکن دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے اور بڑی طاقتور چیز ہے آپ کے لیے، تو پھر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اور تباہی اور یا خرابی کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی خواہش جس کی پوری کرنے میں بندہ جو ہے وہ جو مرضی ہو، جی میں نے اپنے دل کی بات پوری کرنی ہے، تو یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، اس کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خواہشات بھی پوری کر دی تو بہت اچھی بات، اگر نہ ہوئی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دیکھیں مومن کی جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا، دنیا اور آخرت میں یہی فرق ہے۔ دنیا میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، آخرت میں آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ اگر دنیا میں آپ نے خواہشیں پوری کرنی شروع کر دی تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ فرمایا جو دنیا میں لگ گئے اور پھر دنیا ہی میں کھو گئے اور پھر دنیا ہی میں اپنا سارا کچھ خرچ کر دیا، انہوں نے سارے معاملات دنیا میں لگا دیے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں دنیا کو ایک حد تک انہوں نے کیا جائز راستوں سے اور جائز طریقے سے اور حلال راستے سے، تو آخرت تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی ہے، آخرت تو اللہ نے انہی کو دینی۔ اور پھر آخری اور تیسری بات فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، فرمایا انسان کو خود پسندی تباہ کر دیتی ہے۔ یہ خود پسندی جو ہے نا، اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ اپنی تعریف میں انتہا تک پہنچ جانا، یوں سمجھنا کہ ہم چونی ماں دیگری نیست، میں ہوں دنیا کے اندر، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور یہ خاص کر یہ حکمرانوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور حکمران اسی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑے بول بولتے ہیں نا، بڑا بول جو ہے نا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، انسان تو عاجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے اس کے اندر، کہ اگر کچھ مل بھی گیا تو اللہ کی طرف سے ملے گا، ہر معاملہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دیکھیے ہم یہ کریں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم اٹھا دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں۔ یہ تباہی اور بربادی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اور تکبر جو ہے یہ ہلاکت کی سب سے خطرناک ترین سیڑھی، سب سے خطرناک ترین۔ جو بندہ تکبر کی طرف چلا گیا نا، وہ تباہی اور بربادی سمجھ لے کہ اس کا مقدر بن گیا۔ اور یہ عام طور پر بڑے لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اب چونکہ بڑے لوگوں کے پیچھے ہم بھی چلتے ہیں تو اب چھوٹے لوگوں کے اندر ہی بڑے لوگوں کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کبھی باتیں کسی کی سن کے دیکھ لینا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی خواہش تو یہ نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں تب ان کی ذہن کے اندر بھی یہ باتیں چل پڑی۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں یہ خود پسندی، خود نمائی، خود ستائی، یہ جو ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے،
میرے وجہ سے میں نے زمین آسمان جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، یا میں نے جو ہے سارا نظام چلایا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ انسان جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کل تک تو نہیں تھا تو کیا تھا؟ دنیا کا نظام نہیں چل رہا تھا، اور کل تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ بھائی تو اگر آیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے کوئی کام لے رہا ہے، کوئی معاملہ اللہ نے تیرے ذمہ میں ڈال دیا ہے، کوئی ذمہ داری اللہ نے تجھے دے دی ہے، تو یہ اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق پھر اس کو آگے لے کر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمایا کہ یہ فتح مبین تھی آپ کے لیے، اس سے بڑی فتح قرآن پاک نے تو اس سے بڑی فتح کسی کو قرار نہیں دیا۔ فتح مکہ میں آپ جا رہے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور صحابہ کرام وہ ہیں جو جانوں کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے پالان کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اللہ تو نے یہ کام کیا ہے تو یہ ممکن ہوا ہے، یا اللہ ساری توفیق تیری ہے، یا اللہ ساری کے ساری فتح تیرے لیے ہے، یا اللہ سارے معاملات تیرے لیے۔ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا تھی، اور یہی مومن کی شان ہوتی۔ مومن خود نمائی کا شکار نہیں ہوتا، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، اپنی ہی معاملات میں لگ جائے، اپنے آپ کے پیچھے لگ جائے، اور اپنے آپ کو ہی سب کے سامنے عیاں کرے، اور اپنے آپ کو ہی پیش کرے، اور اپنے آپ کو ہی بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خام خواہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا ہے، اس میں ہر بندہ جو ہے کوشش ضرور کر سکتا ہے، کسی کی ٹانگ کھینچ کر پیچھے پھینک کر خود آگے نکلنا، تو بعض اوقات کوئی ایسا آتا ہے جو آپ کے پیچھے کھینچے گا، وہ آگے نکل جائے، تو یہ پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر ہم پھینکتے رہیں گے اور ہم آگے نکلتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا چل رہی ہے، آپ بھی چلیں، منزل جو ہے وہ سامنے ہے، وہ کوئی پہنچے گا تو آپ بھی پہنچ جائیں گے، نہیں تو کوئی آگے پہنچ جائے گا، بعد میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے معاملات کے پیچھے نہ چلیں کہ جہاں پر آپ دین کو چھوڑ دیں، اور جہاں پر آپ خواہشات نفس کے پیچھے لگ جائیں، اور جہاں پر آپ خود پسندی کے پیچھے لگ جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں تین باتیں کر کے آپ نے ہمیں سارا دین ہی سمجھا دیا ہے۔ فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جو کفارہ ہیں گناہوں کا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو درجات کی بلندی ہے، 3 باتیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ تو ان ساری باتیں جو اچھی باتیں ہیں ہم نے اختیار کرنی ہیں، جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہلاکت اور تباہی کا سبب قرار دیا، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔